یہودی روایات کے مطابق عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا جبکہ بعض اسلامی روایات میں رائل بتایا گیا ہے۔ البتہ قرآن پاک میں امرۃ العزیز یعنی عزیز کی بیوی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ زلیخا لفظ زلخا سے مشتق ہے جس کے معنی پھسلنا یا دروازے کو بند کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بعد میں واقعے کی نسبت سے روایات میں زلیخا کا لفظ استعمال کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی آپ یوسف علیہ السلام میں عمر میں بڑی تھی۔ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی اور آپ کو دیکھ کر اپنا مقام و مرتبہ بھول گئی اور دیوانگی کی حد تک عشق یوسف علیہ السلام میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے اپنی غلط سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک روز آپ کو اپنے کمرے میں بلایا اور واضح انداز میں آپ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور ایک روز دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک بے انصاف لوگ پناہ نہیں پاتے۔ اور وہ عورت یوسف کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس عورت کا خامد دونوں کو مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا قید کیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی عورت نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس عورت کے قبیلے میں سے ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ زلیخا جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اس بات سے درگزر کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، دراصل غلطی تیری ہی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زلیخا کے عشق کا چرچا عام ہو گیا تھا، عورتوں نے زلیخا کو طعنے دینے شروع کر دیے تھے، لہٰذا اس نے حسن یوسف کا جلوہ دکھانے کے لیے مصر کی معتبر عورتوں کو دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ قرآن پاک میں ہے کہ وہ شہر میں عورتیں آپس میں گفتگو چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا، جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف سے کھلے عام دھمکی دی گئی کہ اگر اس کی خواہش کی تکمیل نہ کی گئی تو جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی قرآن کریم میں اس طرح مذکور ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجبور کرتی ہے اس کی نسبت مجھے قید منظور ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو دفع نہ کرے تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ سبھی نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے ان یوسف کو قید ہی کر دیں۔